دو خوبیاں اس کے اندر ابو بکر صدیق والی ہو. فرمایا صادق ہو اور مصدق ہو، سچ بولے، سچ کے علاوہ کچھ نہ بولے، کیسے بھی حالات اس پر آ جائیں ہمیشہ سچائی کا دامن تھام کر رکھے. اسی لیے میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر سوال کیا گیا، یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہوتا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی وقت وہ بخل کر جائے. پھر عرض کیا گیا کیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی وقت وہ بزدلی کر جائے. پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہوتا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. پیر جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. اللہ والے کی یہ صفت ہے، یہ رکن ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دو خوبیاں تھیں اس کے اندر وہ خوبیاں ہونی چاہیے، صادق ہو، سچا ہو. اور سچائی وہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علیکم بالصدق، اے لوگوں تم سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو. فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، اس لیے کہ سچائی وہ نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کے راستے کی طرف لے جاتی ہے. بندہ مسلسل سچ بولتا رہتا ہے، مسلسل سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کا نام صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے. اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتی ہے اور برائی جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہے. فرمایا کہ بندہ مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ جھوٹوں میں شمار کر دیا جاتا ہے، اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے. تو فرمایا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو خوبیاں اس کے اندر ابو بکر صدیق والی ہو، صادق ہو اور مصدق ہو، اور دو خوبیاں اس کے اندر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہو. امر بالمعروف کرنے والا ہو اور نہی عن المنکر کرنے والا ہو. امر بالمعروف لوگوں کو نیکی کا حکم دے، بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے. قرآن نے اس امت کی تعریف و توصیف اسی لیے کی ہے کنتم خیر امہ، یہ امت بہتر کیوں ہے؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ امت اللہ پر ایمان رکھتی ہے اور بھلائی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے. یہ امت اس لیے خیر امت ہے، اور جس دن اس امت نے اللہ پر ایمان لانا چھوڑ دیا اور بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا تو اس آیت کے زمرے میں خیر امت یہ امت نہیں کہلائے گی. علماء نے یہی فرمایا ہے کہ یہ امت خیر امت اس لیے کہ بھلائی کا حکم دینے والی ہے اور برائی سے روکنے والی ہے. اور بھلائی کا جو حکم دینے والے قرآن نے ان کے اوصاف بیان کیے، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. یہ مومنہ عورتیں اور مومن مرد یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. نماز پڑھنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، تو ان کا بدلہ یہ ہے اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ ان پر رحم کرے گا، دنیا میں بھی رحم کرے گا اور آخرت میں بھی رحم کرے گا. ان اللہ عزیز حکیم. آگے فرمایا اب ان کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے وعدہ لیا ہے جو بھلائی کا حکم دینے والے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہیں. وعد اللہ المومنین والمومنات، اللہ نے ان مومنہ مرد عورتیں اور مومنہ مرد ان سے وعدہ لیا ہے جنات تجری، وہ جنات عدن کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے. اس کے برخلاف جو بھلائی سے لوگوں کو روکتے ہیں اور برائی کا حکم دیتے ہیں قرآن کہتا ہے یہ نفاق کی علامت ہے. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ منافق مرد اور منافقہ عورتیں یہ ایک دوسرے جیسی ہیں. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. قرآن نے منافقوں کی جو کیفیت بیان کی ہے کہ وہ بھلائی سے لوگوں کو روکتے ہیں اور برائی کی دعوت دیتے ہیں. تو پتا چلا کہ بھلائی سے لوگوں کو روکنا اور برائی کی دعوت دینا یہ منافقوں کی علامت ہے، اور بھلائی کی دعوت دینا برائی سے روکنا یہ مومنوں کی علامت ہے. تو مومنوں کی علامت اور مومنوں کی صفت اپنے اندر پیدا کر لیجئے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے ایک عظیم اور معروف شخصیت کا نام ہے، اور قرآن نے ان لوگوں کی بھی مذمت کی ہے
جو بھلائی کا حکم